ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے دوست درود شریف پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں اور بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء، مشائخ، سادات، ہماری جماعت کے ولولہ انگیز اور بااثر مبلغ حضرت علامہ مفتی سمر عباس صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ. پیارے بیٹے باتیں تو نہ کریں، آپ سب دوست خاموش ہو جائیں جی، بڑی مہربانی. چپ کرانے والے بھی ذرا چپ کریں تھوڑی دیر کے لیے، آپ مہربانی کریں. آپ لوگ فٹافٹ بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں. اللہ آپ کو صلاحیت، دینی محفل ہے، اس کے ادب بہت زیادہ ہیں. موبائل تو بالکل آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. الٹا یہ کہ آپ سب نے صحافی بننا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی کافی سیٹیں ہیں، ان پہ بھی کام کرنا ہے. چھوڑیں، بات پر توجہ دیں. یہ اتنا سا ایریا زیادہ پریشان ہے، پیچھے لوگ بیچارے سارے آرام سے بیٹھے ہیں، وہ سننے آئے ہوئے. بھائی نہ بات کریں، ان دوستوں کو گزارش کریں، ان کو گزارش کریں. گزارش جی، حکم نہیں دینا. آپ بھی ذرا بھائی جان آپ رہنے دیں، سب ٹھیک ہے، آپ ایزی ہو جائیں. آپ تو بڑے پیارے، سب مطمئن ہو. اب ذرا محبت سے نا، سارے محبت سے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی تصویر بھول جائیں، موبائل بھول جائیں، ذرا درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد چونکہ یہ پروگرام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند و بالا پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بڑی جگہوں پہ جانے سے معذرت کیوں کرتے ہیں. یہ تھوڑی مجبوری ہے کہ ہم تھوڑا سا نا گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تو اس کو کھلا کر لیں انتظام کو، یا پھر ذرا معذرت قبول کر لیں. تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اب جس طرح دوستوں کو بھی دقت ہو رہی ہے پیچھے، اور یہاں پروگرام مینج کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اب اس ماحول میں بعض اوقات بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی دل پر بوجھ رہتا ہے کہ اتنے لوگ سننے آئے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی چند منٹوں میں اٹھ جائیں تو وہ بھی بات مناسب نہیں ہے. تو دو ایک باتیں عرض کرنی ہے، اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں تو آپ سے بات ہو سکے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اصحاب کی شان کو بیان فرمایا. اس کی کئی جہتیں ہیں اور اس عنوان کی کئی صورتیں ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں. ان کا خرچ کرنا بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان کا ہجرت کرنا بھی بیان کیا ہے، جہاد کرنا بھی بیان کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کر دینا بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے.
ان لوگوں کی خوبصورت اور مقدس زندگیوں کے بہت سارے پہلو قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ ایک اور بڑا انفرادی پہلو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے، یہ دکھ ہے۔ اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہیں اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا۔ فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے، اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو، بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار۔ مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں۔ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں۔ یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں۔ اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے، میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں۔ دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے۔ نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ یہ نوجوان زیادہ غور کریں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے، لیکن
لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا ہے۔ 950 سال تک تبلیغ، پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان، اس کو سمجھیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے، نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں۔ میں کہ تیری گل ہوئے گی، سڑکوں سے بندے سانبے نہیں جاندے، آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو مایوسی کس بات کی ہے؟ پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا، بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں۔ اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں۔ حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ چھوڑ دیں گے، سنیں، اللہ آپ کو سلامت۔ دعا مانگ رہے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی، تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگیں۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے۔ پہلے تو راضی ہو۔ تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان۔ وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح، محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پھر راضی رہیں۔ درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کیا، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو، اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں۔ کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں، انفرادی، یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے، بہت اچھے، ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے۔ وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ، 3 دن پرانا،
تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی۔ تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں، سمجھ لے، اس نے کہا 15 سال۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا۔ کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف 2 کی یاد ہے بھائی۔ سکھوں والی بھی کوئی، محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے، مالٹا، تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی، اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی، اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے، ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا کسیلا بد ذائقہ کنوں ہے۔ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں۔ ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں، اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا۔ ہاں دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول۔ لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو؟ کبھی زندگی میں آپ نے قبول کہا ہوگا، جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے، تو یہ قبول بھی بڑا مزیدار ہے۔ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن۔ اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے، کہنے لگے مارو مینو مار مکاؤ، مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں، مطمئن رہنا سیکھیں، زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزاریں۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے، جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے، اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے، اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے، اور جب 70 لوگ بدر میں شہید، احد میں شہید ہوئے، 70 یا 72 لوگ شہید۔ ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے؟ آپ دعا مانگے، میں آمین کہوں گا، پھر میں مانگوں گا، پھر آپ آمین کہیے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے دعا مانگنی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے، پھر اسے گراؤں، دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ تلوار نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے، دعا ختم ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دعا مانگنے لگے، کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے۔ تو میں نے یوں آنکھ کھولی، یہ کیا دعا ہوئی؟ کہنے لگے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری آنکھیں نکال لے، ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ جب میں کٹا ہوا وجود لے کے تیرے حضور حاضر ہوں نا تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس لیے ہوا؟ تیرا تو گویا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ حال کس لیے ہوا؟
تو میں چاہتا ہوں میں تیری بارگاہ میں عرض کروں مالک یہ تیرے لیے کرایا ہے، تیرے حبیب کے لیے کرایا، اور عرض یہ ہے کہ تو صرف اتنا فرما دے کہ عبداللہ سچ کہتا ہے۔ او بھائی ساری زندگی سکھوں کے سودے کرنے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ آج جس عظیم ہستی کا آپ یوم منا رہے ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی تھوڑے سے لوگ مسلمان تھے۔ یہ نا بھائیوں کا بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، چچا بھتیجوں کا بھی آپس میں بڑا، وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ نا کہ پرا نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے، میرا حصہ لے گیا ہے فلانی جگہ تے، تو بات کر بیٹھتا ہے شکوہ، پھر وہ اندر پیار ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ضرورت تھی چچا جان کو، تو والی صاحب سے انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ چاہیے، تو ابا جی ہمارے گھر میں بیٹھے کہنے لگے کہ او پھر انہیں میرے کو 5 مانگ لیا ہے، میں نہیں دے سکتا 5، میں ابھی 2-2.5 دیاں گا، میرے اپنے بھی بال نے، انہیں نہیں میرے کو لائے۔ تو والدہ میری کہنے لگی کہ دل تو اڈا 6 دین تے کردا ہے، پر ہن سانو پہ مطمئن کر دے ہو، بڑا دل کردا ہے انہیں 5 منگے تے میں انہوں ہن سانو مطمئن پہ کر دے ہو کہ نہیں نہیں میں میرے بال بھی نہیں، تو یہ پیارے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے، پھر وہ دوڑے آئے، ابو جہل بیٹھا تھا تو مارا اسے۔ ابو جہل کو پتا تھا یہ دلیر بڑے، جری بڑے، جرت نہیں تھی آگے بلکہ عاجزی کرنے لگا، کہنے لگا حمزہ مجھے مار رہے ہیں، آپ کو پتا تو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے نیا دین معاذ اللہ ایجاد کر لیا ہے۔ تو اتنا محبت میں غلبہ تھا حضرت امیر حمزہ کو، فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو سن، آج کے بعد میرا بھی دین وہی ہے جو محمد عربی کا دین ہے۔ پھر بڑا پیار کیا انہوں نے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت فرمائی۔ میرے کریم فرمانے لگے مجھے میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے تو خیر کافی سارے لوگ محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نام بتا دیں، آپ سے بھی مشورہ کرتے ہوں گے، کتنے سارے لوگ ہیں آپ میں، کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے کسی نے کہا ہو کہ بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کہے میرے چچا کے نام پہ رکھ لو؟ بہت اچھے، کیا بات ہے، کتنے سارے لوگ ہیں یہ میرے چچا کا نام ہے اور مجھے چچا بڑا پیارا ہے لہذا یہ نام آپ بھی رکھ لیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ چلو گھر جا کے نہ گل کرے آجے ان جے وے کہ چندہ صرف ماموں کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، کہتے ہیں چندہ ماموں، بھئی چندہ چاچو کیوں نہیں؟ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو چندہ ہو سکتا اے تو سن گل کی تھی یہ پکار جا کے نہیں کرنی۔ او بھائی کچھ معاملات میں نہ کہیں ہم کسی ایک کونے پہ سائیڈ مارتے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، والد بھی ایسا کرتا ہے والدہ بھی کرتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے، دونوں جانب محبت کا زور ہونا چاہیے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا میرے چچا کے نام پہ نام رکھ لو، لیکن ایک شخص نے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام کیا رکھوں؟ فرمایا میرے چچا کے نام پہ حمزہ نام رکھو، ان کے نام پہ نام رکھو، ان کے نام سے برکت لو۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیار تھا، ان بڑے بہادر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا نہ دین قبول کرنے کا تو 1 منٹ نہیں لگایا، ابو جہل سے کہا جا پھر میرا بھی وہی دین ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں، یہ 2 منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں اور ان کے ارادے بدل جاتے ہیں، فلانا بھی موٹیویشنل اسپیکر آ گیا تو فلانا بھی آ گیا۔ بھائی کوئی رائے بھی ہوتی انسان کی، اس کا کوئی اپنا بھی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، جو آیا جس طرح کی بات کی آپ مان گئے؟ اعصابی مضبوطی پیدا کریں، آپ فیصلے کی طاقت پیدا کریں، آپ نے کس طرف جانا ہے وہ فیلڈ اختیار کریں، اور ڈرے ڈرے فیصلے نہ کریں، سہمے سہمے فیصلے نہ کریں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔
ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहां है हमारी कुव्वत फैसला? आप ये हजरत अमीर हमजा से सीखें, ताकतवर फैसले करें। और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान, दिल, वतन, हर चीज दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है? काम जो करना है, वो एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब? फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब? जो काम करें फिर दिलो जान से करें। एक करें जिंदगी में सही करके करें, सोना करके करें, जबरदस्त करके करें। सरकार अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हर चीज पेश की है दीन के नाम, हर चीज। और आखिर में बारी आई जान देने की। बड़े दलेर थे, ताकत नहीं थी किसी दुश्मन की कि वो दू बदू लड़ाई करके या सामने आके या गुत्थम गुत्था होके। हजरत अमीर हमजा नहीं थी, ताला अन्हु से जीत सके, ये ताकत नहीं थी। जनाब वाक्षी, इन्होंने आपको शहीद किया, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं तो पहाड़ की ओट में बैठा था, वहां से मैंने नेजा फेंका और उनके सीने में लगा, पेट में लगा और वो गिर गए। उठना चाहा, दोबारा उठ ना सके। शहादत पेश कर दी हजरत अमीर हमजा ने, जान दे दी। सुबह इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह मक्का फतह नहीं हो गया था। उनकी शहादत के कोई 1 महीने के बाद इनकलाब नहीं आया। उसके बाद कई जंगें हुई, कई हालात आए और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये जो फतह इस्लाम को मिली है ना, इस फतह के दामन में जो खून है, उनमें से सबसे मजबूत खून हजरत अमीर हमजा का खून। जान पेश की है, नजराना पेश किया। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम ना पिछा हटे सा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जब है ही तेरी तो जिस वक्त मांगेंगे पेश कर देंगे। तो भाई हजरत अमीर हमजा ने जान दी। अच्छा, फिर आपको एक बात अर्ज करूं, बाकी आप किसी जगह ड्यूटी करें तो अजर देर से मिलता है, बल्कि मैं तो बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि फलानी जगह नौकरी करते हैं, तनख्वाह ही नहीं टाइम पे देते। दीन की नौकरी का कमाल ये है कि मरने के बाद भी कई नस्लों को अजर मिलता रहता है। हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, मैदान उहद में जान दे गए। एजाज पता क्या मिला है? रसूल करीम उनके मजार पे तशरीफ ले जाते थे, हुजूर जाते थे, सारी कायनात गुंबद खजरा पे हाजिरी देती और महबूब इन्हें शर्फ देते थे। हुजूर शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ ले जाते, बुलंदी दराजात की दुआ करते। फिर खुलफाए राशिदीन भी जाते, सहाबा हाजिरी देते। शेख मुहक्किक ने लिखा है जो इनको सलाम करे ना शुहदाए उहद को, ये जवाब भी देते। आज भी वहां रौनक लगी रहती है, लोग सलाम अकीदत पेश करते, उनकी खिदमात को लोग सलाम पेश करते हैं। 46 साल गुजर गए थे उनके विसाल को, शहादत को। हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। उस वक़्त कुछ तामीरात की जा रही थी, तो यहाँ से कुछ नहर गुजारनी थी, तो कुछ लोग काम कर रहे थे। हजरत अमीर हमजा का मज़ार खुल गया, तो काम करते हुए बेलचा इनके कदम को लगा तो ताज़ा खून जारी हो गया। कामिल पीरोना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मैं बात को समेटने लगा हूँ। 3 बातें मैंने आपसे, आपने हिलना नहीं अपनी जगह से, सब ने ये मेरी खुसूसी गुजारिश है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है।
ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں. یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا. نظریاتی پختگی، عقائد پر مضبوطی حاصل کریں. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی. فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہوں، طاقتور رہا کریں. کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں، بات کریں، کمزور نہ پڑیں. دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے، صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے، ان پر تبصرے نہیں کرنے. بہت اچھے، سبحان اللہ. صبح صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں، فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا، تو اردو کے ٹیچر آ گئے، انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھیں. تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سارا آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر ایم اے اردو ہیں تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں، تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر، جنہوں نے پڑھنا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا، سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا، پرنسپل تو کون ہے؟ تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں، ان سے کہ بھائی تو رہنے دے، ہمیں ان سے فیض لینے دے، چکر میں نہ پڑیں. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. رب جو فیصلہ کر دے. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے، جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. اب آپ نے وہ والا حال نہیں کرنا جو آتے ہوا تھا. سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں گے.